پیغمبر اکرم حضرت ختم مرتبت کہ جن کے سلسلے سے آج یہ جشن کا انعقاد کیا گیا ہے، رسول اسلام سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور ساتھ ہی ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی ولادت باسعادت کی تاریخ، مطلع النورین، دو عصمت کے چاند آج کی تاریخ میں روئے زمین پر ظہور ہوا۔ پیغمبر اکرم کی ولادت کے سلسلے سے تمام عالم اسلام کو مل کر عالمی پیمانے پر جشن کرنا چاہیے۔ جس طرح پیغمبر اکرم کے سلسلے سے جشن ہونا چاہیے، جشن نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ پیغمبر اکرم کی ذات کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے نبی آخر کی کیا عظمت تھی، کیا فضیلت تھی، کیا منزلت تھی۔ نبی اکرم کی منزلت کو دنیا کے سامنے ٹھیک سے پیش نہیں کیا۔ اگر ٹھیک سے پیش کی گئی ہوتی سیرت پیغمبر تو آج یہ جو مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، یہ اس طرح سے فرقہ وارانہ تضاد میں اختلاف نہ کرتے۔ اس لیے کہ ہمارے پیغمبر نے اتحاد کا پیغام دیا، ہمارے پیغمبر نے مسلمانوں کا بھائی بنایا، مگر آج مسلمان ایک دوسرے کی ضد میں اور ایک دوسرے کی آڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ سیرت پیغمبر کے خلاف ہے۔ ہمارا پیغمبر تو وہ ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو بنایا۔ کن کن چیزوں کو شمار کیا جا سکے، المختصر کائنات میں جتنی شے ہے کہ جسے شے کہا جائے، سب کا وجود ہمارے پیغمبر کے صدقے میں ہوا۔ یہاں تک کہ انبیاء اور مرسلین کو بھی اللہ نے ہمارے پیغمبر کے صدقے میں بنایا۔ ہمارا پیغمبر وہ ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ اے میرے محمد، اگر تمہیں بنانا مقصد نہ ہوتا تو میں کچھ بھی نہ بناتا۔ اے میرے پیغمبر، میں تو پہچانا بھی گیا تمہارے نور کے سبب، تمہاری ذات کے سبب، اس لیے کہ میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ میں نے چاہا کہ دنیا مجھے پہچانے تو اولاً میں نے تمہیں خلق کیا۔ پیغمبر کا نور اس وقت سے ہے کہ جب جناب آدم ابو البشر، پہلے نبی، پہلے اللہ کے منصوص خلیفہ، جنہیں اللہ نے خلیفہ بنایا، قرآن نے جن کے سلسلے سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، روئے زمین پر خلیفہ میں بناؤں گا۔ اللہ نے اپنی کتاب میں اعلان کر دیا اور اول روز اعلان کر دیا کہ یہ منصب خلافت جو ہے اس پر کسے منتخب کرنا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ دنیا والوں سے خلافت کا حق اللہ نے چھین لیا اور اللہ نے کہا یہ میرا کام ہے، میں جسے چاہوں گا خلیفہ بناؤں گا۔ پھر اللہ نے آدم کو خلیفہ بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے آدم میں تمہیں لوگوں کا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں، تاریخ نے لکھا کہ جب جناب آدم آب و گل کے درمیان تھے، پیغمبر کا نور، ہمارے ختمی مرتبت رسول اعظم کا نور، اس سے 70,000 سال پہلے اللہ نے انہیں خلق کیا تھا، ان کے نور کو، اور یہ نور تنہا تھا، اور اسی نور کو اللہ نے جب 2 حصے میں کیا تو ایک حصے میں امامت کو رکھا اور ایک حصے میں ہمارے پیغمبر کا نور ہوا۔ اس نور کے جب 2 حصے ہوئے تو ایک نور کے حصے کو محمد عربی کہا گیا، دوسرے نور کے حصے کو علی مرتضیٰ کہا گیا، ابو الائمہ کہا گیا۔ آئیے تشریف لے آئیے حضرت، صلی علی محمد و آل محمد۔ میری آواز جہاں تک بھی پہنچ رہی ہے، میں سارے لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ جشن میں تشریف لے آئیں۔ دیکھیے، ہمارے اس جشن میں تشریف لے آئے ہیں مہمان خصوصی محترم جناب ضیاء الاسلام صاحب، جو نگر ادھیکش ہیں شہر گورکھپور کے،
آپ ان کا استقبال کیجئے، ایک آل محمد علیہ السلام پہ بلند آواز میں صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اللہ نے ہمارے پیغمبر کے نور کو اس وقت خلق کیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام آب و گل کے درمیان تھے، اور پیغمبر اکرم کا نور 70,000 سال تک ہمارے نبی اکرم کا اور مولا کائنات کا نور سجدہ وحدانیت میں جھکا رہا۔ چھٹے امام سے ایک سائل نے سوال کیا، آج چھٹے امام کی بھی ولادت کا دن ہے، کہ مولا یہ بتائیے، آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم آدم سے بھی پہلے ہیں، تو آپ اس وقت کہاں تھے؟ کہا ہم اللہ کی توحید میں تھے، ہم اللہ کا سجدہ کر رہے تھے۔ اس سجدے کا نتیجہ یہ ہوا، ہمارے پیغمبر نے جب 70,000 سال تک پیغمبر کے نور نے اور علی مرتضیٰ کے نور نے وحدانیت کا سجدہ کیا، تو جبینوں سے پیغمبر کے، جبین سے پیغمبر کے اور علی مرتضیٰ کی جبین سے نور کے قطرات ظاہر ہوئے۔ جب نور کے قطرات ظاہر ہوئے، خدا نے اپنے پیغمبر کے نور کی اس عبادت کو دیکھا، علی مرتضیٰ کے اس نورانی عبادت کو دیکھا، اور جبین مطہر پر پسینوں کے قطرات کو دیکھا، تو اللہ نے پیغمبر کے ایک قطرے کا نام آدم رکھ دیا، دوسرے قطرے کا نام نوح رکھ دیا، تیسرے قطرے کا نام ابراہیم رکھ دیا، یہاں تک کہ 1,23,999 نبیوں کو اللہ نے ہمارے پیغمبر کے جبین سے ٹپکے ہوئے نورانی پسینے کے ذریعے خلق کیا۔ عزیزان گرامی، پھر علی مرتضیٰ کے چہرے انور پر مشیت کی نظر پڑی، تو علی مرتضیٰ کی جبین اقدس پر پسینے کے قطرات نورانی نمودار تھے۔ اللہ نے ایک قطرے کا نام جبرائیل رکھا، دوسرے قطرے کا نام میکائیل رکھا، تیسرے قطرے کا نام اسرائیل رکھا۔ اسی طرح اللہ نے ان گنت لاتعداد فرشتے علی کی جبین سے ٹپکے ہوئے پسینے سے خلق کیے۔ اب پیغمبر کی عظمت کو دنیا پہچانے، اب علی مرتضیٰ کی عظمت کو دنیا پہچانے کہ ان کی جبین سے ٹپکے ہوئے پسینے کو اللہ انبیاء بنا دیتا ہے اور فرشتے معصوم فرشتے بنائے جاتے ہیں، مگر دنیا کے لوگوں نے پیغمبر کی عظمت کو پہچانا نہیں، دنیا نے اپنا بڑا بھائی کہہ دیا۔ کیا ستم ظریف یہ زمانہ ہے کہ وہ پیغمبر کہ جس کی جبین سے ٹپکے ہوئے پسینے کو اللہ جو ہے انبیاء خلق کرے، اس پیغمبر کو دنیا نے بڑا بھائی کہہ دیا۔ یہ ستم ظریف یہ زمانہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس پیغمبر کو کہاں لوگوں نے پہچانا؟ اس پیغمبر کے ادراک کو کہاں دنیا نے درک کیا؟ پیغمبر کو پہچاننے کی ضرورت ہے، پیغمبر کی معرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ نبی کو دنیا پہچانے کہ کون ہے میرا نبی۔ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے انبیاء کو، رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے، مگر ہمارے پیغمبر کو سب سے افضل و بالا بنایا۔ ہمارے پیغمبر نے سب سے پہلے مشرکین مکہ سے اور منافقین مکہ سے سب سے پہلے جو ہے پیغمبر نے مشرکین سے اور کافرین سے اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوا لیا۔ پیغمبر ہمارا نبی اس وقت بھی نبی تھا جب آدم، جملہ آپ کے ذہنوں میں رہے کہ محمد مصطفیٰ اس وقت بھی نبی تھے جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ اس لیے خود پیغمبر نے کہا ہے کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے میں اس وقت بھی نبی تھا۔ یہ دنیا چاہے جس طرح سے مانے کہ 23 سال نبوت رہی اور 40 سال کے بعد نبی ہوئے، نہیں، مگر پیغمبر کہہ رہے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ اور ہمارا مذہب امامیہ کا عقیدہ یہی ہے، اس لیے ہمیں کوئی حق ہی نہیں ہے کہ ہم شریعت میں تبدیلی کریں۔ ہم پیغمبر کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، پیغمبر کی سیرت پہ چلتے ہیں، پیغمبر کے سیرت پہ چلنا ہی اصل اسلام ہے، پیغمبر کے راستے پر ہی چلنا اصل دین ہے، پیغمبر کی سیرت پہ ہی عمل کرنا اصل شریعت ہے، اصل اسلام ہے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ ہمارا نبی اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ تو عزیزان گرامی، جب پیغمبر کا ظہور ہوا اس دنیا میں تو پیغمبر نے سب سے پہلے
مکے کے لوگوں سے اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوایا اور اس حد تک کلمہ پڑھوا لیا کہ پیغمبر نے کہا مکے کے لوگوں سے کہا اگر میں کہوں یہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے اور تم بغیر دیکھے کیا مان لو گے؟ کہا ہاں مان لیں گے، ہاں مان لیں گے۔ اور کہا اگر میں تمہیں لے کے چلوں اس پہاڑ کے پیچھے اور وہ لشکر نظر نہ آئے تو پھر کیا مانو گے میری بات کو؟ کہا ہاں مان لیں گے۔ کہا یا نبی اللہ، ہماری نظروں کا تو قصور ہو سکتا ہے مگر آپ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ ہمارا پیغمبر اس حد تک سچا اور صادق اور امین ہے۔ اب پیغمبر کو دنیا پہچانے۔ دیکھیے پیغمبر اکرم کی ولادت باسعادت کی 2 تاریخ ہے، 12 ربیع الاول بھی ہے اور 17 بھی ہے۔ برادران اہل سنت 12 پر اتفاق کیے ہیں، ہم مذہب امامیہ شیعہ علماء کا اتفاق 17 ربیع الاول پر ہے، مگر ہمارے یہاں بھی بڑے بڑے علماء شیعہ علماء نے بھی 12 کے قائل ہیں۔ اسی لیے دونوں تاریخوں کو مد نظر رکھتے ہوئے رہبر انقلاب ایران، بانی انقلاب ایران حضرت آیت اللہ العظمیٰ خمینی علیہ الرحمہ نے ان دونوں تاریخوں پر ہمارے یہاں بہت بڑے عالم دین حضرت آیت اللہ الکلینی، جن کی کتب اربع ہمارے یہاں 4 کتابیں جو معتبر مستند ہیں، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول ہی معتبر ہے۔ میرے نزدیک علامہ مجلسی جو مذہب امامیہ شیعہ کے بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ میرے بھی نزدیک 12 ربیع الاول ہی معتبر ہے پیغمبر کی ولادت۔ ہندوستان میں سید العلماء مولانا سید علی نقی نقن صاحب نے بھی 12 تاریخ ہی لکھی ہے اور بہت سے علماء نے 12 ربیع الاول ہی لکھی۔ ہمارے 20% شیعہ علماء 12 ربیع الاول کے قائل ہیں، 80% شیعہ علماء 17 ربیع الاول کے قائل ہیں، تو لہٰذا اس میں اختلاف کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ہم اسی لیے خمینی صاحب نے اسے 12 سے 17 تک ہفتہ وحدت مسلمین کے نام سے منسوب کر دیا کہ پوری دنیا مل کر، سارے مسلمان مل کر پیغمبر کی ولادت کا جشن عالمی پیمانے پر منائیں۔ اور ہندوستان کے مسلمانوں سے گزارش ہے کہ سارے مسلمان اکٹھے ہو کر چلیں مدینے میں اور شہر مدینہ میں قبر پیغمبر کے پاس جشن میلاد النبی اس عالمی پیمانے پر منائیں کہ سعود کی حکومت ہل جائے، آل سعود کی حکومت ہل جائے، اس لیے کہ وہاں پابندیاں ہیں۔ جو لوگ حج پہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، میں 2008 میں حج کے لیے گیا، جس پیغمبر کے روبرو قرآن کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کے سامنے اف نہ کرو، پیغمبر کی قبر کے سامنے وہاں گستاخیاں ہوتی ہیں، پیغمبر کی قبر کی زیارت نہیں کرنے دی جاتی، یہ کیسے سعودی کے مسلمان ہیں؟ اے برادران اہل اسلام، اب ضرورت ہے تمہیں بیدار ہونے کی، اب ضرورت ہے تمہیں اتحاد کرنے کی کہ چلو مدینے میں چلو۔ مدینہ آپ کا شہر ہے، پیغمبر آپ کے تھے، مدینے کے شہر کی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ اے میرے محمد، مجھے اس شہر کی قسم ہے کہ جس شہر میں تو رہتا ہے، اتنا مدینہ باعظمت شہر ہے، اللہ نے 2 شہروں کی قسم کھائی، مکے کی قسم کھائی اور مدینے کی قسم کھائی۔ مکہ کعبہ حرم خدا ہے، مکہ حرم خدا ہے، مدینہ حرم رسول اللہ ہے۔ 5ویں امام کی بھی حدیث ہے کہ مدینہ حرم رسول اللہ ہے، حرم رسول اللہ میں جو آ جائے اسے اذیت نہ دی جائے، حرم خدا میں جو آ جائے وہاں اذیت اسے نہ دی جائے، مگر مدینے میں مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ کون پریشان کر رہا ہے؟ یہ وہی آل سعود ہیں جو اپنے کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں اور مسلمانوں کے دشمن بھی ہیں۔ تمام مسلمانوں کو اب اتحاد کی ضرورت ہے کہ اتحاد کر کے مدینے چلیں اور پیغمبر کے جشن کو عالمی پیمانے پر مدینے میں منائیں جشن۔ عزیزان گرامی، میرے دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، سارے لوگوں سے گزارش ہے بلا تفریق آئیے جشن ختم مرتبت اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس نورانی جشن میں اور اپنی اپنی فکروں کا نذرانہ پیش کر کے خراج عقیدت پیش کریے پیغمبر کی معصوم بارگاہ میں۔ یہی جو ہے بخشش کا سبب ہے، یہی نجات کا ذریعہ ہے، اور دنیا کے لہو لعاب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے پیغمبر کو پہچانیے کہ پیغمبر کون تھے، پیغمبر کی عظمت کیا تھی۔ ابھی تک دنیا نے پیغمبر کو پہچانا نہیں۔ جس دن دنیا پیغمبر کو پہچان لے گی سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے پیغمبر
पैगंबर ने मसावात का दर्स दिया, पैगंबर ने उखुवत का दर्स दिया, पैगंबर ने भाईचारे का दर्स दिया, मगर दुनिया आपस में लड़ रही है, आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। ये पैगंबर की सीरत नहीं है। तस्लीमा नसरीन जैसी मलूना ने पैगंबर की शान में गुस्ताखियाँ की। ये क्या है? ये जो गुस्ताखियाँ पैगंबर की शान में, ये ज़बान दराज हो गई है इनकी, जो लोग उठ रहे हैं, इसको तो कुछ लोगों ने ही बढ़ावा दिया है। तुमने पैगंबर की सीरत ही ऐसी बना कर पेश की, पैगंबर हमारे जैसे थे, पैगंबर हमारे जैसे थे। कुरान कह रहा है पैगंबर जो है इतने अफजल हैं कि उनका साया भी नहीं था। पैगंबर इतने अफजल हैं कि उनके जिस्म का साया भी नहीं था। अल्लाह ने उन्हें मासूम पैदा किया था। उनके यहाँ तो तर्क औला भी नहीं है। तुम हर कदम पर 1000 गुनाह करते हो, तुम हर कदम पर 10,000 गुनाह करते हो। पैगंबर के यहाँ तो तर्क औला भी नहीं था। तो होश में आए दुनिया कि पैगंबर को अपने जैसा कहना छोड़ दे, वरना ये जो है, ये दुश्मनी जो है जहन्नम तक ले जाकर पहुंचा देगी। बस अब अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं यहीं से। अब यहाँ से मंजूम सिलसिला इंशाअल्लाह ये के बाद दीगरे रहेगा और आप समाअत फरमाते रहेंगे।